صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم مودی صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا اور تمام چینلز، تمام اخبارات سے آئے ہوئے تمام صحافی، آپ کے بھائیوں کو، بہنیں جن جوائن ہوئی یہاں پر، سب کو، اور تمام کیمرامین، سب سارے ٹیکنیکل اسٹاف ہے، سب کو شکریہ اور السلام علیکم سب کو. آج آپ کو یہاں بلانے کی زحمت اس لیے بھی ہے کہ 3 اہم موضوعات پر آپ سے بات کرنی ہے، پاکستان کے لوگوں کو اپنی بات پہنچانی ہے. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس وقت پاکستان کا، اور ہاں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور خصوصاً کراچی کا، وہ ہے حالیہ مردم شماری کو، جس طرح سے غلط مردم شماری کو، جعلی مردم شماری کو جس طرح سے وفاقی حکومت نے اپروو کر دیا ہے، ان کی کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے، ہم اسے رد کرتے ہیں، ہم اسے مسترد کرتے ہیں. اور ہم نے اس سلسلے میں یہ جو اتوار گزر چکی ہے 10 جنوری کو ہم نے احتجاجی ریلی کا اعلان کیا تھا. تقریباً 1 جنوری کو ہم نے اعلان کیا تھا کہ اب 10 جنوری کو یہ ریلی کریں گے، احتجاجی ریلی کریں گے. اور یہ پہلی اور آخری بار نہیں، اور ہم عوامی ریلی کو شارع فیصل سے، نرسری کے پاس سے لے کر ہم پریس کلب تک جائیں گے اور حکمرانوں کو آواز لگائیں گے کہ شاید ان کو ہماری بات چلی جائے اور وہ اپنے اس فیصلے پہ یو ٹرن لیں اور اس فیصلے کو، کیبنٹ کے اس فیصلے کو چینج کریں اور اس کو ڈسپیوٹڈ ہی رہنے دیں اگر اس کو صحیح نہیں کر سکتے، لیکن اس کے اوپر لیگل مہر نہ لگے. اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہماری بات نہیں سنی جائے گی تو ہم پھر اگلے مرحلے کی تیاری کریں گے، پھر اگلے مرحلے کی تیاری کریں گے، پھر اس کے بعد اگلے مرحلے کی تیاری کریں گے. حتیٰ یہ کہ ہم اس کے لیے ہر آخری حد تک جائیں گے. اس مردم شماری کو صحیح کرانے کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے، اور وہ آخری حد کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ آخری حد کچھ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ہم نے بات کی تھی، لیکن ہم نے 8 جنوری کو 10 تاریخ والی ریلی کو کینسل کر دیا. کیوں کیا کینسل؟ کیونکہ پاکستان میں بلوچستان کے علاقے، مچھ کے علاقے میں معصوم ہزارہ کے ہمارے جو کمیونٹی کے بھائی ہیں، ہزارہ کمیونٹی کے بھائی ہیں، اہل تشیع ہمارے بھائی ہیں، ان کی کلنگ ہو گئی. ان کو بے ایمانہ طور پر ان کو شہید کیا گیا، معصوم لوگوں کو ان پر ظلم ہوا، اور ان کے لواحقین اس ظلم پر سراپا احتجاج بنے، پورا پاکستان احتجاج بنا، اور وہ لاشوں کو لے کر سڑک پر بیٹھے تھے. تدفین کرنے سے پہلے وہ چاہتے تھے وزیر اعظم صاحب وہاں پر جائیں، ان کی داد رسی کریں، ان کو آئندہ یہ واقعات نہ ہوں، ان کی جانوں کی سیکیورٹی کی ضمانت لیں، بات کریں، تسلی دیں، ایسے بڑے بن کر جائیں. لیکن اور وہ لاشیں رکھ کر بیٹھے رہے 6 دنوں تک. تو جب یہ سارا سوگ کا ماحول تھا تو ہم نے اس حوالے سے اپنی ریلی کو کینسل کر دیا. اب وہ جس طرح سے اس کا اینڈ ہوا ہے آپ سب لوگوں کو پتا ہے، سب چیزیں میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب وہ وہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہوا. تو آج ہم اپنی نئی ڈیٹ کا اعلان کر رہے ہیں، اور وہ ہے 17 جنوری معذرت، 17 جنوری اتوار کا دن دوپہر 2 بجے شارع فیصل، پاکستان ہاؤس کے شارع فیصل کے قریب ہی ہے، لیکن نرسری بس اسٹاپ کے پاس ہے. نرسری کا جو علاقہ ہے شارع فیصل پہ، نرسری کا جو علاقہ ہے، یا جس کے سمجھ میں نہ آئے، پاک سرزمین پارٹی کا جو مرکز ہے جہاں سے، وہاں سے یہ ریلی بنے گی شارع فیصل سے، اور ہم پریس کلب تک جائیں گے اور پریس کلب پر جا کر آواز لگائیں گے پاکستان کے حکمرانوں کو کہ ہماری گنتی پوری کرو، ہمیں گننے سے مت ڈرو. کراچی پاکستان بنانے والوں کی اولادیں یہاں پر رہتی ہیں، پاکستان چلانے والوں کی اولادیں یہاں رہتی ہیں. ہم نے اس دور میں اس نسل میں اس پاکستان کے اس بڑے شہر سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اس شہر پہ 25 سالوں سے رو کے ایجنٹوں کا تسلط تھا، بار بار DG ISPR اور فورن منسٹر صاحب اور تمام سیاسی لیڈران
را کے تسلط کی ایویڈنسز آج بڑے آرام سے دے رہے ہوتے ہیں، ٹی وی پہ بتا رہے ہوتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم نے کتنے لوگ پکڑے، کیا آڈیوز ہیں، کیا ویڈیوز ہیں. یہ کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ یہ بتائیں کہ اس را کے تسلط کو ختم کرنے میں کن لوگوں نے ہراول دستے کا کردار ادا کیا. وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ پاک سرزمین پارٹی ہے. وہ ہم ہیں. ہمارے 7 ساتھیوں نے اس کار خیر میں، اس راہ میں جام شہادت نوش فرمایا ہے، جام شہادت قبول فرمایا ہے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. ہمارے لوگ زخمی ہوئے ہیں. ہم نے اس شہر میں گنوں کا، گولیوں کا، لاشوں کا راج تھا. ہم نے اس کے اگینسٹ، ہم نے اس امن کی خاطر، امن کے لیے بندوق نہیں دیا اپنے ساتھیوں کو، اپنے سینے آگے کیے، اپنے کردار سے، اپنے سچ سے لوگوں کو، نوجوانوں کو گیلوینائز کیا، ان کو اکٹھا کیا، ان کو آواز لگائی، ان کو صدا لگائی. اور اللہ کا شکر ہے کراچی کا نوجوان ہمارے ساتھ جڑ گیا، اور جس کے جڑنے کی وجہ سے را کا تسلط 30 سالوں سے را کی انویسٹمنٹ یہاں پر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. اور وہ ایم کیو ایم کی شکل میں تھی، اور ایم کیو ایم کی شکل میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. آج را کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ یہاں پر کسی دہشت گردی کو ایگزیکیوٹ کرے. اور اس کی یقیناً لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بہت بڑا رول ہے، لیکن لا انفورسمنٹ ایجنسیز پچھلے 35 سالوں سے یہاں پر موجود ہیں. انسانوں کو سمجھانے کا کام یہ کسی سیاسی جماعت کا، کسی گروہ کا، کسی انسان کا ہی کام ہے. اور انسانوں کو، نوجوانوں کو سمجھانے والا کام یہ ہم نے کیا ہے. یہ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے 3 مارچ 2016 کو یہ آواز لگائی. پھر ہمارے ساتھ اس کراچی کے نوجوان جڑے، حیدرآباد کے نوجوان جڑے، سندھ کے نوجوان جڑے، بلوچستان کے نوجوان جڑے، پھر خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، تمام آج پورے پاکستان بھر میں، پنجاب، ہزارہ بیلٹ، کشمیر، ہر طرف نوجوان جڑے. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر دہشت گردی را کا تسلط 30 سالوں سے ختم ہوا ہے. آج یہاں پر کوئی بھائی کو بھائی سے نہیں لڑا رہا. آج یہاں پر کوئی لوگو ایریا نہیں ہے. آج کٹی پہاڑی سے فائرنگ نہیں ہو رہی. آج کسی پختون کو کوئی نازم آباد میں نہیں روک رہا. آج کوئی لیاری میں کسی مہاجر کو اتار کر نہیں مار رہا. آج کسی بلوچ کو رنچوڑ لائن میں، کوئی گارڈن میں کوئی نہیں مارتا. الحمدللہ آج کوئی چکرا گوٹ والے سندھی کورنگی والوں پہ فائرنگ نہیں کر رہے. کورنگی کے مہاجر چکرا گوٹ والوں پہ فائرنگ نہیں کر رہے. یہ کراچی تھا. اس کراچی کو اللہ کا شکر ہے اس قتل و غارت گری سے نکالنے میں سب سے بڑا رول آج یہاں کے اس شہر کے نوجوانوں نے ادا کیا ہے. میں پاکستان کی ریاست سے، حکومت سے کہتا ہوں کہ ہمیں اتنی قربانیوں کے بعد ہمیں گننے سے مت ڈرو، ہماری گنتی پوری کرنے سے مت ڈرو. خدا را یہ ظلم نہ کرو. اب اس صدی میں اگلی کئی صدیوں کے لیے ہمیں پھر پیچھے مت کرو. ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. ہمارے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ خدا کے واسطے نہ کرو. کراچی کے 70 لاکھ کے قریب لوگ غائب کر دیے گئے ہیں، کم گنے گئے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ چیف جسٹس، سٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان یہ بات کہہ رہے ہیں. یہ آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کے چیئرمین کہہ رہے ہیں. یہ ناظرہ کا ریکارڈ کہہ رہا ہے کہ ناظرہ نے اس کراچی میں 2.25 کروڑ سے زیادہ تو صرف شناختی کارڈ جاری کر رکھے اس کراچی کے ایڈریس میں. تو کیسے یہ کراچی میں آپ ووٹر لسٹ اٹھا کر دیکھ لو، چلو میرے ساتھ ڈسٹرکٹ سینٹرل، ایسے علاقے ہیں جہاں پر انسانوں کی آبادی کم دکھائی گئی ہے سینسس میں، اور وہاں پر ووٹوں کی تعداد ووٹر لسٹ میں زیادہ ہے. کیسے پاسبل ہو سکتا ہے حکمرانوں؟ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ووٹر لسٹ میں ووٹر زیادہ ہیں اور بندے کم ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا را یہ نہ کرے. اگر یہ ہو گیا، اگر اس ڈیسیجن پہ اس کو صحیح نہیں کیا گیا، اس گنتی کو صحیح نہیں کی گئی، تو یقین جانیں یہ حکومت کی طرف سے ان تمام دہشت گردیوں سے بڑی دہشت گردی ہے جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردیاں ہوتی ہیں. یہ پوری نسل کو مارنے والی دہشت گردی ہے. اور یہ دہشت گرد پھر کوئی اور نہیں کہلائے گا، یہ وقت کے حکمران دہشت گرد کہلائیں گے. اس لیے کہ یہ وقت کے حکمران اس پوری نسل کو تباہ برباد کریں گے اگر، اور پورے پاکستان کے نظام کو تباہ برباد کر دیں گے، پورے پاکستان کے اکنامک سسٹم کو تباہ برباد کر دیں گے. جس لیے کہ پورے پاکستان کا اکنامک سسٹم کراچی سے چلتا ہے. 70% ریونیو کراچی سے چلتا ہے. اگر آپ مجھے گنیں گے نہیں صحیح تو آپ مجھے پانی کیسے دیں گے؟ آپ مجھے دواؤں کے پیسے کیسے دیں گے؟ آپ میری تعلیم کے اوپر پیسے کیسے دیں گے؟ آپ میری سڑکوں کا بندوبست کیسے کریں گے؟
میری پارکنگ کا بندوبست کیسے کریں گے, میرے NFC وارڈ میں میرا شیئر کیسے دیں گے؟ پھر تو سب کچھ تباہ برباد ہو جائے گا. ایک گھر میں اگر 10 افراد رہتے ہیں, اس کو آپ 4 5 یا 6 گنے اور 4 کو یا 5 کو آپ غائب کر دیں, اس گھر میں روٹی صحیح نہیں پک سکتی, اس گھر میں پانی پہ جو ہے وہ بلغا ہو جائے گا, اس گھر میں رہائش پر بلغا ہو جائے گا, اس گھر کے جو فائنینشیل کنڈیشن خراب ہو جائے گی, اس لیے کہ کھانے والے 10 ہوں گے اور روٹی آپ 5 لوگوں کی پکائیں گے, 6 لوگوں کی پکائیں گے, تو جن کے لیے آپ پکا رہے ہیں ان کو بھی پوری روٹی نہیں ملے گی. یہ کہاں کا نظام ہے؟ یہ کس دنیا میں ہوتا ہے کہ اپنے ہی ملک میں ہم اپنے شہریوں کو کم گنیں؟ خدا کے واسطے یہ کام نہ کریں. اس حوالے سے میں کراچی کے ایک رہنے والے کو آواز لگا کر یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا را اس زیادتی پر خاموش رہنا ظالم کا ساتھ دینے کے مترادف ہے. اس ظالم وہ نہیں ہے جو اپنی حکمرانی سے ہمیں کم گن رہا ہے, بلکہ اگر یہ کراچی کے لوگ اس پر خاموش بیٹھے رہ گئے تو ہر خاموش بیٹھے رہنے والا انسان ظالم کے زمرے میں آئے گا. تو ظالم ہے کراچی والوں, ظالم مت بنو. میں آواز لگاتا ہوں اپنے نوجوانوں کو, کراچی کے نوجوانوں کو, کراچی کی ماں کو, کراچی کی بیٹیوں کو, کراچی کے اپنے بھائیوں کو, کراچی کے اپنے بزرگوں کو, چاہے وہ کسی رنگ, نسل, زبان, مسلک, مذہب سے ان کا تعلق ہو, کسی پارٹی سے ان کا تعلق ہو, آؤ اپنی پارٹی کی سیاست, اپنی زبان کی سیاست, اپنے مسلک کی بات کر لینا جب ٹائم آئے. یہ ٹائم ایک ساتھ جڑ کر اس حق کو لینے کا ہے. سب آ جاؤ 17 تاریخ کو 2 بجے, دوپہر 2 بجے آ جاؤ اور ایک اتنی بھرپور آواز میں, بھرپور طریقے سے ہم آواز لگائیں کہ حکمرانوں کو ہماری آواز جائے, پاکستان چلانے والوں کو ہماری آواز جائے. ہم کچھ نہیں کہہ رہے, ہم سب سے پہلے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو آپ نے لیگل مہر لگا دی ہے کیبنٹ کے اپروول کی, اس لیگل مہر کو فوراً سے پیش کر آپ اس کو انڈو کریں اور اس کو ڈسپیوٹڈ رہنے دیں, یہ اس کو متنازع رہنے دیں, تاکہ کل کو یہ صحیح ہو سکے. اگر آپ اس کو لیگل کر دیں گے آج, تو تمام اس کے بعد جتنے بھی سینسز ہوں گے اس کی بنیاد یہ مردم شماری بن جائے گی. اگر آپ کو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرانے کا آپ بہانہ کر رہے ہیں, تو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن آپ اسی طریقے سے کرا سکتے ہیں, اسی سینسز کے بغیر, جس طرح سے آپ نے 2018 کے الیکشن کروائے تھے کہ ون ٹائم سب لوگ یہ ایگری کر لیں کہ اسی پرانے سینسز کے آڑوں پر آپ نئی حلقہ بندیاں کر دیں اور اس سینسز کو آپ پروویژنل رہنے دیں. آپ نے اس کا آڈٹ کرانا تھا آئین اور قانون کے مطابق 5% بلاکس کے, آپ نے آڈٹ نہیں کرایا. آپ اس کا آڈٹ کرائیں گے, دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ اس کا آڈٹ کرائیں اور پھر جب آڈٹ میں سب چیزیں آ جائیں گی کہ ہاں بھائی یہ غلط ہوئی ہے ساری چیزیں, پھر آپ بھلے چند سالوں میں آپ دوبارہ سینسس کرائیں اور وہ نئے سرے سے سینسس کرائیں. ہماری یہ بات سے زیادہ اثر بات ان لوگوں کی ہوتی جو اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو اس وقت وزارتوں میں بیٹھے ہوئے. لیکن کیا کریں, غضب خدا کا ہم پر یہ امتحان ہے کہ ایم جس نے پوری اپنی تحریک, اپنی پوری جدوجہد, پورا اپنے 2018 کے الیکشن کیمپین اسی بات پہ چلائی کہ ہم کراچی کی مردم شماری کو نہیں مانتے اور اس کو پورا کروائیں گے, اس نے پارٹنر ان کرائم کا رول پلے کیا ہے. خاموشی سے اس نے نیم رضامندی شامل کر دی, ڈسنٹ نوٹ دے کر. ڈسنٹ نوٹ, اعتراضی نوٹ ایک نیم رضامندی ہوتی ہے. وہ اگر اس کمزور حکومت کو صرف یہ سیریسلی اشارہ دیتے کہ اگر تم یہ کرو گے تو ہم حکومت چھوڑ دیں گے, ہم ٹریجری بینچز کو چھوڑ کر جا کر اپوزیشن کے بینچز میں بیٹھیں گے, تو اس حکومت میں مجال نہیں تھی, اس میں طاقت نہیں تھی کہ یہ ایم کیو ایم کی مخالفت برداشت کر سکتی یہ حکومت, کیونکہ یہ بہت تھن میجورٹی سے یہ حکومت کر رہی ہے. لیکن کیا کریں, اگر بدکردار لوگ ملک کے عواموں میں جا کر بیٹھ جائیں تو وہ اسی طرح قوم کا سودا کرتے ہیں, وہ اسی طرح قوم کو بیچتے ہیں, وہ اسی طرح بار بار اپنے آپ کو جیلوں سے بچانے کے لیے, کیونکہ انہوں نے کرپشن کر رکھی ہے, کیونکہ وہ راک ایجنٹ آج بھی ہیں, کیونکہ وہ غلط کاموں کی ان کی فہرست داستان ہے, اس لیے وہ ایک سیکنڈ بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ حکومت سے باہر رہیں. اور ایم کیو ایم اس کی مثال ہے, ایک سیکنڈ بھی افورڈ نہیں کر سکتی کہ حکومت سے باہر ہے. اس لیے باہر آ کر شور کریں گے, پریس کانفرنس کریں گے, باتیں کریں گے, اور اندر سے وہ حکومت میں ہر حال میں اسی قیمت پر کام کرنا چاہتے ہیں. اور ان کی وجہ سے آج کراچی کی یہ مردم شماری اس حکومت کو, یہ پی ٹی آئی کی حکومت کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ انہوں نے اس کو پتہ نہیں کیوں
अभी कोई जरूरत नहीं थी, उनको भी यहां से सो कॉल्ड मैंडेट मिला हुआ है, 14 सीटें हैं, 25 उनके एमपीए हैं, 14 एमएलए हैं, लेकिन उन्होंने कराची के ऊपर शब खून मारा है। उन्होंने एक्सेप्ट करके ये हमारी नस्लों के खिलाफ दहशतगर्दी है, ये हमारी आइंदा आने वाली ये 2-4 लोग नहीं, हमारी पूरी नस्ल के खिलाफ, हमारी पूरी नस्लों के खिलाफ ये सरकारी दहशतगर्दी है, ये सरकारी दहशतगर्दी है। जिस तरह से किसी एक इंसान के मरने पर, दहशतगर्दों के हाथों से मरने पर एहतजाज जायज है, इसी तरह पूरी नस्ल के इस हुकूमत के हाथों मरने पर एहतजाज जायज है। और हम हर लेवल पर जाएंगे इस मर्दमशुमारी को ठीक कराने के लिए, हम हर लेवल पर जाएंगे। अगर ये नहीं ठीक है तो फिर सब कुछ बेकार है। मैंने गुज़िश्ता कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक लेटर लिख दिया है, वो रिसीव हो गया है लेटर, और मैंने उनसे इस्तदा की है कि खुदा के वास्ते आप खुद कह चुके हैं भरी अदालत में कि कराची की आबादी 3 करोड़ से कहीं कम नहीं है। आप अगर हुकूमत कुछ नहीं कर रही है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हमारी आला अदलिया सो मोटो एक्शन ले, इसके ऊपर सो मोटो नोटिस ले। वो सिर्फ नादरा से उसका रिकॉर्ड मंगा लेंगे ना, अगर ना हमें तो नहीं दे रहा देगी नादरा रिकॉर्ड, लेकिन अगर चीफ जस्टिस नादरा से कराची के जारी होने वाले शनाख्ती कार्ड के एड्रेसेस का रिकॉर्ड लगा लेंगे, से मंगवा लेंगे, कोई लंबी तहकीकात की जरूरत नहीं है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये काम खुदा के वास्ते पाकिस्तान की अदालत को कर लेना चाहिए। जिस तरह से वो बहुत अच्छा काम उन्होंने किया कि खैबर पख्तूनख्वा में हिंदू बिरादरी के मंदिर को जलाने के वाक़े का उन्होंने सो मोटो नोटिस लिया, एक्शन लिया, बुला लिए। इसी तरह कराची की आबादी 70 लाख कम गिन दी गई है। खुदा के वास्ते इसको सही करवा दें, आपको अल्लाह ताला अजर अजीम देगा, वरना हम सब की पकड़ होगी। ये जो तबाही बर्बादी फैलेगी, जो लोग आज साहिब मनसब हैं, जो लोग आज मनसब पर बैठे हुए हैं, जो लोग आज बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, ये जो तबाही बर्बादी फैलेगी, ये जो इंसान अल्लाह की मखलूक तबाह होगी, परेशान होगी। मेरा ये मानना है कि आपको इस दुनिया में भी इसका हिसाब देना पड़ेगा और मरने के बाद अल्लाह के आगे भी आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये ठीक बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि भाई इमरान खान साहब ने जो एक रिवोल्यूशनरी जो आपने एक पूरा अपना नैरेटिव बनाया कि वो करप्शन खत्म करेंगे, वो इस स्टेटस को खत्म करेंगे, ये वो जागीरदाराना वडेराना निजाम खत्म करेंगे, उनको इस चक्कर में पड़ने के बजाय कि भाई नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया सारा, और आज तक किसी से चोरी का 1 रुपए भी नहीं निकलवा सके। वो अगर आगे की प्लानिंग करते, वो इस मुल्क में नई क़यादत को जन्म देने वाली उस ऑर्गेनाइजेशन, उस इंस्टीट्यूशन को वो गैल्वेनाइज करते, वो ऑपरेशनलाइज करते, वो उसको जिला बख्शते, जो अपनी इलेक्शन कैंपेन में 22 सालों से कहते चले आ रहे थे। तो आइंदा आने वाली नस्लों को जब नए लीडरान मिल जाते तो ये पुराने स्टेटस को का खुद बखुद खात्मा हो जाता, और वो नए लीडर पैदा करने की ये जो नर्सरी है वो दुनिया में कोई और नहीं है सिवाय लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की नर्सरी के अलावा। लोकल गवर्नमेंट का जो निजाम है, जहां पर गली कूचों में लीडर बनते हैं, काउंसलर बनता है, कोई यूसी चेयरमैन बनता है, कोई टाउन चेयरमैन बनता है, कोई मेयर बनता है, और जिस तरह से खवातीन इन्वॉल्व होती हैं, किसानों की सीटें हैं, मजदूरों की सीटें, मुल्क में 1.5 लाख इलेक्टेड लोग होते हैं एक वक्त में, 1.5 लाख। उस 1.5 लाख इलेक्टेड लोगों में से हर 4 सालों में अगर 1,500 लोग भी उस काउंसलर से निकलकर, यूसी चेयरमैन से निकलकर, शहरों से निकलकर 1.5 लाख में 1,500 लोग भी अगर वो प्रोविंशियल लेवल पर, वो नेशनल लेवल पर जब वो लीडर बनते, तो पाकिस्तान में अगले 10 सालों में हजारों में लीडरान मौजूद होते, हजारों में लीडरान मौजूद होते, और लोगों के पास चॉइसेस होती। जब लोगों के पास चॉइसेस होती तो नवाज शरीफ साहब का की रिजीम और जरदारी साहब की रिजीम का फिर खात्मा होता, अगर आपको वाकई इनसे छुटकारा हासिल करना था। आज तो हमारी नाअहलियों की, हुकूमत की नाअहलियों की वजह से इनकी अगली नस्लें तैयार है हुकूमत करने के लिए, इनकी अगली नस्लें तैयार हैं। आप तो करप्शन का नैरेटिव नारा आपका फेल हो गया, एक आदमी भी नहीं पकड़ा गया, सब आजाद घूम रहे, सबको किसी के खिलाफ सबूत साबित नहीं हुए। आपने जेलों में भी डाल दिया, इनकी औरतों को भी जेलों में डाल दिया, आपने केसेस भी बना दिया, आपने चर्च भी डाल दिए, हीरोइन भी डाल दी, सब कुछ कर लिया आपने, लेकिन आप पाकिस्तान का लूटा हुआ $1 भी वापस लाकर लेकर नहीं आ सके। करप्शन
کم نہیں ہوئی ہے، کرپشن بڑھ گئی ہے. اب جو ہے وہ کسی ادارے میں کرپشن کم نہیں ہوئی ہے. آپ چلے جاؤ سٹی گورنمنٹ میں، آپ چلے جاؤ واٹر بورڈ میں، آپ چلے جاؤ KMC میں، آپ چلے جاؤ پولیس ڈپارٹمنٹ میں، آپ چلے جاؤ جوڈیشری میں، آپ چلے جاؤ سندھ حکومت کے کسی بھی ادارے میں، ہر جگہ کرپشن کے ریٹ بڑھ گئے ہیں. 50,000 کے کرپشن کا کام 5 لاکھ میں اب ہو رہا ہے. بولا بھائی کیوں ریٹ بڑھ گئے؟ بولا وزیر اعظم نے سختی بہت کر دی ہے، نیب بہت ایکٹیو ہوا ہے، اس لیے کرپشن کے ریٹ بڑھ گئے. ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ بھائی اس کرپشن کے ختم کرنے کا نعرہ بند کر دو، تاکہ غریب آدمی کم رشوت دے کر کام کرا لے، کم رشوت دے کر کام کرا لے. غریب کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے. اب آپ نے تو کرپشن کر کے کوئی کرپشن روکی نہیں ہے، لیکن آپ نے ریٹ بڑھا دیے کرپشن کے، سختی کر کے ریٹ بڑھا دیا آپ نے کرپشن کے. ہر جگہ جو ہے وہ ریٹ بڑھ گئے کرپشن کے. تو خدا کے واسطے اس راگ کو چھوڑو، اور اگر واقعی آپ ان کے خلاف ہو اور ان کے اس رجیم کے خلاف ہو، تو آپ کو نئے لیڈر پیدا کرنے چاہیے اس ملک میں. اور اس نئے لیڈر پیدا کرنے کی نرسری کوئی اور نہیں ہے دنیا میں، وہ ہے لوکل گورنمنٹ کا نظام، جو کہ آپ کی حکومت نے آنے کے بعد پاکستان میں 1.5 لاکھ الیکٹڈ لوگوں کو گھر بھیج دیا ہے. بلوچستان میں 2.25 سال ہو گئے، آپ نے الیکشن نہیں کرائے. KP میں 1.5 سال ہو گئے، آپ نے الیکشن نہیں کرائے. پنجاب میں 2.5 سال پہلے آپ نے، اب آنے کے بعد آپ نے چیف منسٹر نے ایک جنبش قلم سارے کونسلروں کو 56,000 بلدیاتی نمائندوں کو گھر بھیج دیا انلیگلی. ان کے 2.5 سال باقی تھے ان کے، اور ان کو انلیگلی بھیج دیا. لیکن عجیب مذاق ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی میں کیسے کہوں کہ نواز شریف صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، ان کو آج تک یہ خیال نہیں آیا کہ ان کے 56,000 کونسلروں کو انلیگلی نکال دیا ہے. اس کے اوپر ایک دفعہ بھی انہوں نے نکالا، ان کو کیوں نکالا، میرے 56,000 کونسلروں کو کیوں نکالا، یہ کبھی آج تک یہ بات نہیں کی. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ہمارے سو کالڈ جمہوری حکمرانوں کو اپنی طاقت، اپنے اقتدار سے نیچے کسی کو طاقت دینی نہیں ہے. وہ صرف جمہوریت اپنے وزیر اعظم بننے کو، اپنے MLA بننے کو، اپنے وزیر اور وزیر اعلیٰ بننے کو. 18ویں ترمیم کا میری گلی کو فائدہ نہ ہو، جس 18ویں ترمیم کا میرے شہر کو فائدہ نہ ہو، جس 18ویں ترمیم کا میرے صوبے کے گاؤں کو فائدہ نہ ہو، جس 18ویں ترمیم کا نیچے کوئی فائدہ نہیں ہو. اس 18ویں ترمیم سے وزیر اعلیٰ سب سے بڑا ڈکٹیٹر بن گیا ہے. وہ نیچے کے اختیارات بھی اس نے لے لیے، اس نے وفاق سے آئے اختیارات بھی لے لیے. تو مجھے 18ویں ترمیم کا کیا فائدہ؟ تو بالکل ختم ہونا چاہیے. جب ہمیں نہیں مل رہی تو ان کو بھی ان کے پاس بھی نہیں ملنے چاہیے. وفاق نے کون سا اچھا کر لینا ہے، انہوں نے کون سا اچھا کر لیا. تو جب ہمیں نہیں مل رہی ہے، لوگوں کو نہیں مل رہے اختیارات، تو ان سو کالڈ جمہوری ڈکٹیٹرز کو بھی اختیارات نہیں مل رہے. یہ ہے عوام کی ٹرو فیلنگ، جو کہ غلط بات ہے. یہ غلط بات ہے جبکہ کہ ایک 18ویں ترمیم اتنی اچھی ہوئی بھی ہے، اس کے اثرات نہیں آئے تو یہ انڈو کر دیں گے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اگر اس کو بچانا چاہتے ہو اے صوبائی حکمرانوں، سندھ کے پیپلز پارٹی کی قیادت اور وزیر اعلیٰ، اگر اس کو بچانا چاہتے ہو تو فوراً سے بیشتر ہنگامی طور پر اس 18ویں ترمیم میں ملنے والے اختیارات جو کہ صوبائی خود مختاری ہے، اس صوبائی خود مختاری کو سندھ کے سارے شہروں کو خود مختار کرو، سندھ کے سارے ڈسٹرکٹس کو خود مختار کرو، سندھ کے سارے یونین کاؤنسل کو خود مختار کرو، سندھ کے سارے دیہاتوں کو خود مختار کرو. جس کے جو مسائل ہیں اس کی ذمہ داری اس کو دے دو. تو پھر لوگ اس کے کسٹوڈین بن جائیں گے. پھر کوئی وفاق کتنا بھی پاورفل ہو جائے، وہ اس لوگوں کے ملنے والے اختیارات اور وسائل کو ختم نہیں کر پائے گا. ورنہ سارا پاکستان یک زبان ہو کر بولے گا کہ لے لو واپس اس 18ویں ترمیم کو، بھاڑ میں جائے اس کی 18ویں ترمیم، جس کا ایک عام ہو. تو چوائسز ان کے پاس ہے. اب میں 2 سالوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ دے دو، ورنہ ایک ٹائم آئے گا یہ ختم ہو جائے گا، اور وہ ٹائم آ گیا ہے. تو اگر لوگوں کو 25 کروڑ لوگوں کو اس کا کسٹوڈین بنا دو گے تو لوگ اس کو سیف گارڈ کریں گے. 25 کروڑ لوگوں سے اختیارات لینا ناممکن بات ہو جائے گی. واپس اختیارات لینا حکمرانوں کے لیے ناممکن بات ہو جائے گی یہ بات. ادروائز 4 صوبائی وزراء اعلیٰ سے اختیارات لیں گے. اس لیے نہیں کہ یہ صحیح بات ہے، اس لیے کہ بھائی جب ہمارے پاس اختیار نہیں ہے تو ان کے پاس بھی نہیں رہنا چاہیے اختیار. چلو ان کی ایسی کی تیسی نہیں رہنا چاہیے ان کے پاس بھی اختیار. یہ پاکستان ان کے کسی کی جاگیر ہے؟ 8,000
342 अरब रुपए सूबाई हुकूमत को मिल चुके 10 सालों में। 8,000 अरब, 8,342 अरब रुपए 10 सालों में खर्च किए। एक आदमी मालिक है उसका, वजीर आला, कोई पूछने वाला नहीं है। एनएफसी अवार्ड मिलता है, नीचे पीएफसी अवार्ड नहीं देते, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं देते। करप्शन की इंतहा है। न स्कूल में तालीम है, न अस्पतालों में दवा है, न कचरा उठ रहा है, न पीने का साफ पानी है, न ट्रांसपोर्ट है, न एक नई बस है, न नई जॉब है। इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, सरकारी जॉब भी नहीं देते। कराची शहर की इंडस्ट्रीज भी बंद होकर जा रही हैं, ना इंडस्ट्रीज भी बंद होकर जा रही है। तो जो कराची के लड़के को प्राइवेट जॉब मिल जाती थी वो भी बंद है। रही सही कसर कोरोना ने तबाह बर्बाद कर दिया कि ये जो बेचारे वेटर हैं रेस्टोरेंट के, ये जो सर्विस इंडस्ट्रीज में जो काम करते थे, सारी चीजें बंद हो गई। सब लोग, मीडिया के लोग और सब लोग इस हुकूमत आने के बाद जो यहां पर वो हुई है, रिट्रेचमेंट हुई है, जो यहां पर लोगों को निकाला गया है, मीडिया से लोगों को निकाला, सब तबाही बर्बादी फैल गई, सब तबाही बर्बादी फैल गई। तो ये ठीक नहीं हो रहा। कोई अगर कह रहा है कि बड़े ये इकोनॉमिकली बड़ा मुल्क जो है वो बड़े फिगर जबरदस्त हो गए, चीज हो गई, अगर पूछे गरीब आदमी से उसके ऊपर क्या फर्क पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके ऊपर हालात बस से बदतर होते चले आ रहे हैं। तो 18वीं तरमीम भी हमारा ये मौक़िफ़ है कि अगर ये सूबाई हुकूमतें आज इस इख्तियारात और वसाइल जो मिले हैं उनको 18वीं तरमीम में, उसको अगर नीचे देते हैं तो ये कायम रहनी चाहिए, वरना कल नहीं आज खत्म होनी चाहिए। हमारा दो टोक बोलो हमारे खिलाफ जो फतवा जारी करना, बोलो हम जमहूरी लोग हैं, एजेंट हैं, ये वो, तुम्हारी ऐसी की तैसी बोलते रहो, हमें कोई परवाह नहीं है। अगर नहीं देते, नीचे नहीं देते तो खत्म होनी चाहिए। और हम तो हिमायत में, अगर ये नहीं देते, ये हुकूमत पाकिस्तान, कोई हमें हमदर्दी नहीं है इमरान खान से, लेकिन ये काम करने जाएगा, हम रैली निकाल के हिमायत करेंगे, बैनर लगाएंगे शुक्रिया के कि इन बदबख्तों के पास ये अख्तियारात अगर ये नहीं दे रहे नीचे, तो फिर ये नहीं रहने चाहिए, फिर ये नहीं रहने चाहिए, फिर ये नहीं रहे। ये है तीसरी बात। ये थी चौथी बात। अब जो है वो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पाक ज़मीन पार्टी ने कश्मीर में अपनी पार्टी रजिस्टर्ड करा ली है। ये हमारे साथ कश्मीर के हमारे नुमाइंदे बैठे हुए हैं। कश्मीर में बाकायदा इस दफा ये कानून बना है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो पार्टी जो पाकिस्तान में ऑलरेडी ऑपरेटिव हैं, उनको कश्मीर में अलग से अपनी रजिस्ट्रेशन नई पार्टी बनानी पड़ेगी और वो कश्मीरियों पे ही मुश्तमिल होने चाहिए उनके लोग सारे। तो ये हमें कल नोटिफिकेशन हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया है। पाक ज़मीन पार्टी कश्मीर अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड हो गई है, वहीं के हमारे ओहदेदारान हैं और आइंदा होने वाले कश्मीर के इलेक्शन में पाक ज़मीन पार्टी भरपूर अंदाज में हिस्सा लेगी। हम वो पहले लोग हैं, सियासी लोग, जो इंडिया के इस जालिमाना कश्मीर के ऊपर इक़दामात पर मैं अनीस कायम खानी साहब, हफीज साहब और अशफाक मंगी साहब और शमशाद सिद्दीकी साहब और आफाक जमाल साहब, ये हमारी सेंट्रल कैबिनेट पूरी मेरे साथ, हम कश्मीर गए, हम तमाम पार्टीज के पास गए, हम बॉर्डर तक गए, हम मुहाजिरीन कैंप में गए, हम तमाम जगह, हम वहां की मीडिया, और हमने कहा गया है कश्मीरियों, हम कराची से आए हैं लेकिन हम कश्मीर की जंग कराची में लड़ रहे हैं। हाँ, हम कश्मीर की जंग हमने कराची में लड़ी है। यहां पर कराची में रॉ ने यहां पर तैयारी कर रखी थी कि जब वो कश्मीर पर हमलावर होगा, जब वो कश्मीर के बहन भाइयों पर जुल्म करेगा, तो वो पाकिस्तान मदद ना कर सके उसकी, वो कराची को गर्म करेगा, कराची में अपने एजेंट तैयार, कराची में किलिंग शुरू करवाएगा। जब पाकिस्तान की रियासत हुकूमत कराची के अपनी इंटरनल इश्यूज में उलझ जाएंगे, तो वो कश्मीरी भाइयों की मदद नहीं कर सकेंगे, आवाज नहीं उठा सकेंगे। हमने रॉ के इस तसल्लुत को अल्लाह की मदद से उसको खाक में मिलाया है। आज पाकिस्तान को कराची की फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि कराची में रोजाना 10 लाशें गिर रही हैं तो हमारे कश्मीर का मौक़िफ़ जो है वो डाई डाउन हो रहा है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने हमें जरिया बनाया कि हमने रॉ इंडिया से यहां लड़ाई की है, इंडिया से शहर में लड़ाई की है। तो हमने अपने कश्मीरी भाइयों को बताया और आज भी बताते हैं कि ऐ कश्मीरियों, हम तुम्हारी जंग इस कराची की सरजमीन पर इंडिया से
ہم نے لڑی ہے اور جب وقت آئے گا تو تمہارے ساتھ بھی کھڑے ہو کر لڑنے کے لیے تیار ہے. پاکستان کا ایک ایک بچہ، خاص طور پر پاک سرزمین پارٹی کا ایک ایک کارکن، ذمہ داروں سے کارکن تک، ہم اپنی آخری سانسوں تک اپنی کشمیری بہن بھائیوں کی جدوجہد میں ان کے شانہ بشانہ ہے. کاش ہمارے پاس کوئی اختیارات ہوتے، ہمارے پاس کوئی پاور ہوتی تو ہم اس اخلاقی حمایت سے بڑھ کر عملی طور پر بھی ہم کھڑے ہو کر آپ کو دکھاتے. اللہ تعالیٰ وہ ٹائم لے آئے گا. میں تمام پاکستان کے آزاد کشمیر کے تمام میں اپنے بہن بھائیوں سے، بزرگوں سے، میں نوجوانوں سے خاص طور پر میں گزارش کرتا ہوں کہ پاک سرزمین پارٹی میں جوک در جوک شامل ہوں، اس کا حصہ بنے، اس کے جھنڈے کو تھامیں. انشاءاللہ تعالیٰ کراچی سے لے کر کشمور اور کشمور سے لے کر کشمیر تک انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ پاک سرزمین پارٹی کا جھنڈا لہرائے گا اور پاک سرزمین پارٹی تمام ایوانوں میں انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھے گی. 17 تاریخ کی ریلی میں بھرپور شرکت کریں. تمام میڈیا کے دوستوں سے اور تمام آپ کے مالکان سے گزارش ہے کہ ہمیں اس کاز میں ہماری مدد کریں. یہ سیاسی نہیں ہے، یہ پاکستان کو بچانے کی یہ کاز ہے. ہماری گنتی کو پوری کروانے میں خدا کے واسطے ہماری مدد کریں. ہمارے ساتھ ایسے ہی ظلم ہوا ہے کہ جیسے کسی کمیونٹی کے اوپر دہشت گرد حملہ کر دیتے ہیں، ان کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے اس سے بڑا ظلم ہے. یہ نسلوں کو محکوم کرنے والا یہ ظلم ہے. خدا کے واسطے ظلم پر ہمارا ساتھ دیجیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہی کہتی ہے کہ کراچی میں 18ویں ترمیم آنے آتا دیا میں کام نہیں کرنے کی، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دوسری جماعتوں کو بھی حمایت کرنی چاہیے. 18ویں ترمیم جیسے آپ کو کہا کہ اگر ختم کی جائے تو ساتھ دیجیے. دیکھیے ایم کیو ایم چونکہ اتنی بد کردار ہے، اس کے کیسز ہیں، وہ کبھی بھی حکومت سے الگ ہونے کی بات نہیں کرے گی اور وہ اسٹینڈ نہیں لے گی. یہ ہم آپ کو پہلے کہتے رہے ہیں، شاید آپ ہماری بات پر یقین نہیں کرتے ہوں گے، لیکن آج کے حالات اور واقعات دیکھ کر آپ ہماری بات پر یقین کریں. ہم نے آج تک کسی کے اوپر جھوٹا الزام نہیں لگایا. آپ کو تجربے کر کے اگر میری بات ماننی ہے تو بالکل مانیں، لیکن اس وقت تک بہت دیر جو ہو چکی ہوتی ہے. آج سے 5 سال پہلے ہم نے آ کر کہا کہ راک ایجنٹ کون کون ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری ساری بات صحیح ثابت کر دی. آج حرامی ویڈیو دکھا رہا ہوتا ہے، آج ڈی جی آئی ایس پی آر اور فورن منسٹر جو ہے وہ کلپس دکھا رہے ہوتے ہیں، تو ہماری بات پہلے مان لیتے. آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی کراچی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، خاص طور پر جن لوگوں کا نام لے کر، موجود کمیونٹی کا نام لے کر یہ ایم کیو والے سیاست کرتے ہیں. میں نے بتایا کہ بھائی خالد مقبول صدیقی صاحب کبھی بھی اس حکومت کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ یہ جو راک ایجنٹ ڈی جی آئی ایس پی آر دکھاتے ہیں، فورن منسٹر دکھاتے ہیں، جو تصویریں دکھاتے ہیں، آڈیوز دکھاتے ہیں، وہ خود اپنی جی آئی ٹی میں یہ بتا چکے ہیں، وہ راک ایجنٹ کے بھائی ہمیں انڈیا لے کر راک کے کیمپ میں داخل کرانے والا آدمی خالد مقبول صدیقی ہے. وہ اس وقت پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان کا سربراہ ہے. اس کو آپ نے وفاقی وزیر بنا رکھا تھا، اس کو آپ نے ایم این اے بنا رکھا ہے. عجب نظام ہے پاکستان کا. ایک طرف راک ایجنٹوں کو آپ دکھا رہے ہیں، فوٹ سولجر کو کہ یہ راک ایجنٹ پکڑے ہیں، اور جو راک ایجنٹ بنانے والا اس کو آپ وفاقی وزیر بناتے ہیں. کسی بنانا ریپبلک میں بھی یہ والا کام نہیں ہوتا، پاکستان میں یہ والا کام ہو رہا ہے. اچھا آ جائے نا ایم کیو والے، اگر میرا یہ جھوٹا نام ہے، آ جائے نا میرے سامنے بیٹھے نا، مجھے بتائیں کہ بھائی ایک بات سامنے آج تک کوئی پریس کانفرنس کی انہوں نے سامنے آ کر بیٹھ کر؟ ان سے صرف آپ یہ پوچھیے گا، میں آپ کو سوال دیتا ہوں، صرف اتنا پوچھیے گا خالد مقبول سے کہ آپ انڈیا کتنی دفعہ گئے، بس یہ پوچھیے گا کب گئے. اور انڈیا جب یہاں سے گئے تو وہاں سے سیدھے واپس پاکستان سے انڈیا گئے، تو انڈیا سے واپس پاکستان کیوں نہیں آئے؟ وہاں سے 13 سالوں کے لیے امریکہ کیوں چلے گئے؟ کیا کیا ایسا وہاں پہ کہ وہاں سے پھر پاکستان نہیں آئے؟ 13 سالوں کے لیے امریکہ چلے گئے. تو یہ پوچھیے گا صرف سوال، دیکھیے کیا جواب دیتے ہیں. تو یہ اس لیے میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں، خاص طور پر مہاجروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری 3 نسلوں کو انہوں نے قبر میں پہنچا دیا، لاپتہ کروا دیا، دہشت گرد بنوا دیا. اب تمہاری اگلی 30 نسلوں کا سودا کر کے بیٹھے ہیں. یہ جو مردم شماری میں سودے بازی اگلی 30 نسلوں کو بیچنے کے لیے بیٹھے، بیچ دیے انہوں نے. اور پی ٹی آئی کے لوگوں سے آپ بات کریں گے پتا چل جائے گا کہ بھائی انہوں نے اس کیبنٹ میٹنگ سے پہلے جو ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی سینسس کے اوپر، وہاں پر انہوں نے باقاعدہ سائن کیے پیپر کے اوپر، اس کیبنٹ میٹنگ کے اوپر سائن کیے انہوں نے کہ ہاں کر لو، ایسا اپروو کر دو. باہر آ کے لوگوں کو جھوٹ بولنے کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. اور لوگوں کا آخری بات آئی تھی کہ ہم عوام کے پاس جائیں گے. ذرا پوچھو نا، ہم نے کہا تھا جوتے ماریں گے عوام ان کو. گئے کیا عوام کے پاس؟ یہ کیا کہا عوام نے ان کو؟ ذرا پوچھیے گا ان سے کیا کہا ان کو عوام نے؟ گئے کیا عوام کے پاس؟ کب لائبل دیں گے؟ کب آئیں گے باہر؟
تو نہیں ہوگا سارا کچھ. تو ایم کیو ایم کی بات تو یہ ہے انہوں نے یہاں سے اور نیچے ہی جانا ہے, انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ نکلنا نہیں ہے. میں صرف لوگوں کو, یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں, لیکن میں لوگوں کو اپنی بات ریپیٹ کر کے بتاتا ہوں. دیکھو کتنی دیر لگاؤ گے میری بات ماننے میں, اتنا اپنے نسلوں کا نقصان اٹھاؤ گے. جہاں تک رہی بات جو ہے وہ اس 18ویں ترمیم کی, میں جو بھی اس والی بات پہ ہمارے ساتھ آ کر کھڑا ہوگا, ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے. ہم اس موقف کے اوپر ہر کسی سے بات کر رہے ہیں, اس کے ساتھ مشترکہ جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ سیاست نہیں ہے, یہ لوگوں کو, نسلوں کو بچانے والی بات ہے. اس وقت کمار صاحب آپ نے یہ کہا کہ ہم مردم شماری کے حوالے سے ریلی نکالیں گے جو کم گنی گئی, تو کیا اس حوالے سے کسی اور سیاسی جماعت جو ہے اس کو دعوت دیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ آئیں, کیونکہ یہ کراچی کا مسئلہ ہے جس کے لیے آپ اتنی بات کریں کہ 70 لاکھ لوگ نے ان کو کم گنا گیا, تو کسی ایک کا مطلب نہیں, پورے شہر کا مسئلہ ہے, تو کسی اور کو دعوت دیں گے؟ میں نے اپنی بات میں گفتگو میں نے ساری سیاسی جماعتوں کا نام لیا, آپ کے میں نے ساری سیاست والوں کا نام لیا, میں نے سارے مسلک والوں کا نام لیا, میں نے ساری قومیتوں والوں کا نام لیا کہ اس کراچی کے مسئلے پہ سیاست سے بالا تر ہو کر, مسلک سے بالا تر ہو کر, اپنی رنگ نسل زبان سے بالا تر ہو کر آؤ اور اس مسئلے پر ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. کسی کو لیڈ کر لینا ہے, لیڈ لے لے بھلے, ہم اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ مسئلہ سیاسی نہیں ہے, یہ ہماری نسلوں کا مسئلہ ہے. تو میں بالکل کھلی آفر کرتا ہوں, سب کو آفر کرتا ہوں کہ کوئی آئے لیڈ لے لے, ہمیں کہے تم 2 قدم پیچھے چلو, ہم 2 قدم پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں. وہ لیڈ لے لے کوئی آ کر, تو میں سب کو آفر کرتا ہوں کہ پلیز آئیے. ہم نے اس کے اوپر یہ ابتدا کی ہے, ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں, اور یا تو ہمارا ساتھ دیجیے یا پھر جو ہے آپ ہمیں بتائیے کہ ہمیں کس کا ساتھ دینا ہے. اس مسئلے پہ ہم نے کوئی سیاست نہیں کرنی ہے. شکریہ.